تقی بھائی آپ بتائیے جاتے جاتے ہمارے لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے سخاوت کے بارے میں؟ بہت اچھی بات جو ہے وہ قبلہ نے کہی اور بڑا خوشی محسوس ہوئی جو انہوں نے نام چوز کیا مائی ہوم کا. جی یہ نام کی بہت زیادہ اہمیت ہے. قرآن کریم کے اندر آیت موجود ہے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. کوئی اچھی بات کہہ دینا یا کسی کو دعائے مغفرت دے دینا یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد احسان جتایا جائے. تو اگر نام بھی ہم نے اتنا خوبصورت رکھا ہے جس میں سامنے والے کی رسپیکٹ اور احترام باقی ہے تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم اپنی بینش کو اور اپنی دید کو درست کر لیں، اپنے ویژن کو ٹھیک کر لیں تو بہت سارے مشکلات ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. اس میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ جب ہم دے رہے ہوتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی انسان کو، کسی مخلوق کو، کسی شخص کو دے رہے ہیں، بلکہ روایت اتنی زبردست ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں. جب وہ روئے زمین پر تشریف لائے تو خدا کی طرف سے آواز آئی، اے آدم. اب یہ پروردگار کی حدیث قدسی ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. کہا کہ اے آدم اگر میں بھوکا ہوں تو کیا تم مجھے کھانا کھلاؤ گے؟ حضرت آدم کانپنے لگے، تھتھڑانے لگے، پروردگار یہ تو کیا فرما رہا ہے؟ کو کہا کہ یقیناً میں تو دینے کے لیے تیار ہوں. خدا کی طرف سے آواز ہے، اگر میں بے لباس ہوں مجھے لباس پہناؤ گے؟ گھبرا گئے حضرت آدم علیہ السلام. کہا میں بے گھر ہوں مجھے گھر دو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار ان سے راز تو فاش فرما کہ کیا تو کہنا چاہ رہا ہے؟ تو خدا کی طرف سے آواز آئی، اگر کوئی شخص تمہارے دروازے پر آتا ہے اور سائل بن کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھوکا مجھے کھانا کھلا دو، تو یہ نہ سمجھو کہ وہ شخص آیا ہے، یہ سمجھو کہ اس کا خالق آیا ہوا ہے اور تم نے اس کے ہاتھ میں دیا ہے. اسی لیے مولا سید سجاد جب دیا کرتے تھے تو جس کو دیا ہوتا تھا اس کے ہاتھ چوما کرتے تھے کہ یہ موقع ملا، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ گیا ہے خدا کے ہاتھوں میں. سبحان اللہ، اس کیا لیے اس کا زبردست ہاتھ مبارک ہو گیا. بہت خوبصورت بات.